بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری امت مسلمہ کا ایک اجماعی معاملہ ہے، اور اس میں کوئی فرقہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا۔ ہم سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی، کذاب اور لعین مرتد ہوگا، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ماضی میں ہمارے تمام مسالک کے علماء اس پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے اور انہوں نے ایک یکجہتی کا اور اتفاق اور اتحاد کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا اور مثال قائم کی۔ اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نظر سے گزری، تو دل چاہا بھی آپ حضرات سے بھی تھوڑا اس کا ذکر کر دیا جائے، آپ حضرات کو بھی تھوڑی زیارت کرا لی جائے کہ دیکھیے اس وقت بھی ایک کیسا جذبہ تھا علماء میں، عوام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ آئیے ذرا حضرت کا ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک چپراسی سے لے کے صدر مملکت تک، ایک عام سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک، ایک ان پڑھ مسلمان سے لے کر علامہ اجل عارف کامل تک، حضور کی زندگی نمونہ کامل ہے، کیونکہ حضور صدر مملکت بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور آپ غریبوں کے ملجا اور ماوا، امام اور مقتدا تھے۔ اس لیے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست بھی حضور کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی تو غلام بن جائے روس کا، کوئی غلام بن جائے امریکہ کا، کوئی پیروکار بن جائے فرنگ کا، چنی دور آسماں کم دیدہ باشد کہ جبریل امیرا دل خراشا، یہ خوش تیرے بنا کردند آجا پرستد مومنو کافر تراشد۔ مطلب یہ ہے کہ آج علاللان حضور کی تہذیب اور تمدن کا انکار، اہل بیت کی معاشرت کا انکار، خاتون جنت کی تہذیب اور تمدن کا انکار، آپ کے اخبارات میں روزانہ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کی تصاویر، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تمہاری معیشت، تمہاری سودی معیشت، تمہارا یہ سارا کاروبار، یہ استحصال، یہ جو یہاں پر سٹہ بازی ہے، یہ جو نفع خوری ہے، یہ سب چیزیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصف علیہ سمنا، یہ دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سارا تمہارا جو چلن ہے، یہ تمہاری سیاست ہے، تمہارا سب کچھ ہے، یہ عملاً ختم نبوت کا انکار ہے، جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ ماضی کی یاد تازہ ہو گئی۔ کیا وقت تھا، کیا دور تھا کہ تمام اکابر، تمام مسالک اکٹھے تھے، اور یقیناً آج بھی ہمارے ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے تمام علماء جب بھی کوئی صحابہ کی عظمت کی بات آئے، ناموس صحابہ کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، اولیاء اللہ کی عظمت کی بات آئے، قرآن کریم کی شان اور عظمت کی بات آئے، اس طرح کی کوئی بھی معاملات جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سب کی وحدت اور یکجہتی پوری قوم کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ اگر آج بھی اسی طرح ہم اکٹھے ہوں تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں، قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، انکار منکرین حدیث ہو گئے، قرآن کریم کے خلاف، احادیث کے خلاف عجیب عجیب فتنے جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری وحدت سے، ہمارے اتحاد سے ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔